تمہارے بال اتنے حسین ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کالی گھٹائیں ہیں۔ اپنے من پسند شخص کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے محسوس ہوا کہ میں بہت حسین ہوں۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر میرا دل اس کے دل فریب لہجے اور خوبصورت آواز میں ڈوب گیا۔ حسن اور میں ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے تھے۔ میں گاؤں کی واحد لڑکی تھی جس نے شہر جا کر تعلیم حاصل کی تھی۔ میرے بابا کی بڑی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں اور مجھے تعلیم دلوانے کے لیے وہ گاؤں کے رسوم و رواج کے سامنے مضبوط چٹان بن کر کھڑے تھے۔ میرے والد ایک زمیندار تھے، تبھی تو گاؤں کا وڈیرا چاہنے کے باوجود کچھ نہ کر سکا۔ حسن وڈیرے کا بیٹا تھا۔ یہ بات بھی اس نے مجھے بعد میں بتائی کہ اسی نے اپنے بابا کو میرے بابا سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران کئی بار مجھے حسن کی پسندیدہ نظریں خود پر محسوس ہوئیں، مگر کبھی ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی میرا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا اور امی ابو نے اچھی طرح سمجھا کر شہر بھیجا تھا کہ شہر جا کر اپنے کام سے کام رکھوں۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو میری شادی اپنے بچپن کے منگیتر فہیم کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ تھے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی وقت میری ساس کمرے میں آئیں اور مجھے گلے لگا کر بولیں، میری بیٹی، میں جانتی ہوں کہ اس وقت تو پریشان ہو رہی ہے مگر یوں سمجھ کہ میں ایک مجبور ماں ہوں، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ اس خوشی کے موقع پر آنسو کیوں بہا رہی ہیں۔ میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ میں افسردہ ہو گئی اور جب ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے میرے شوہر کا نام لے کر کہا، فہیم کی جنات سے دوستی ہے اور وہ ہر رات اسی طرح گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ بیٹی، یہ بات میں شادی سے پہلے نہ بتا سکی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تیرے ماں باپ یہ بات سن کر رشتے سے ہی انکار نہ کر دیں۔ میں تجھے کھونا نہیں چاہتی تھی بیٹا، کیونکہ تو مجھے اپنی سگی بیٹی کی طرح ہی عزیز ہے۔ ہو سکے تو میری اس غلطی کو معاف کر دینا، میں نے ایسا تیری محبت میں ہی کیا ہے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، کوئی بات نہیں ماں جی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں ہر حال میں یہ رشتہ نبھاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ فہیم جنات کی دوستی سے آزاد ہو جائے۔ میری بات سن کر فہیم کی ماں نے میری پیشانی چومی اور کہنے لگی، تو بہت سمجھدار ہے بیٹی، مجھے تجھ سے یہی امید تھی، مگر ایک بات میں ابھی سے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ بیٹا، کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جنات کی دوست بنے؟ ہم کئی سالوں سے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ رہے ہیں، بہت کوشش کی کہ ہمیں ہمارا بیٹا واپس مل جائے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا، مگر پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کروں گی کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں پریشان سی وہیں بیٹھ گئی۔ قسمت نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ فہیم کچھ دیر کے بعد گھر میں داخل ہوئے اور میں نے انہیں غور سے دیکھا تو وہ بالکل نارمل تھے، کیونکہ جنات سے ملنا ان کا روز کا معمول تھا۔ انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ہیرے کی انگوٹھی دی اور میری بہت تعریف کی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا محبت بھرا انداز دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ان کی ماں کو کوئی غلط فہمی ہے۔ ایک جنات سے دوستی کرنے والا انسان اتنا محبت کرنے والا اور خوبصورت دل کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سر جھٹک کر سوچا اور اپنی نئی خوبصورت زندگی کو جینے لگی۔ مگر 2 دن گزرنے کے بعد ہر رات ایسا ہونے لگا کہ فہیم رات کو گھر سے باہر نکل جاتے اور بہت دیر بعد گھر واپس آتے۔ میں ان سے پوچھتی کہ آپ کہاں گئے تھے، لیکن وہ کوئی جواب ہی نہ دیتے۔ میں جب امید سے ہوئی تو پریشان رہنے لگی، کیونکہ اس حال میں مجھے شوہر کی محبت اور اس کے ساتھ کی بہت ضرورت تھی، مگر فہیم نے اپنی روٹین نہ بدلی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی محبت اور حسن سے انہیں اپنا دیوانہ بنا دوں گی اور وہ جنات کو بھول جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ وہ مجھ سے محبت تو ضرور کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے پرانے دوستوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان دنوں میری ساس گاؤں میں اپنی بہن کے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ رات کے وقت فہیم گھر میں موجود نہ تھے اور میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ہلکی بارش شروع ہو گئی اور ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی بند ہو گئی۔ مجھے فہیم کی فکر ہونے لگی، اب نہ جانے وہ گھر واپس کیسے آئیں گے۔
کیونکہ سردی کا موسم تھا اور اس وقت گھر سے باہر نکلنا کسی مصیبت سے کم نہ تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ایسی صورتحال میں مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ میں دوڑ کر کمرے میں گئی اور چادر اوڑھنے کے بعد الماری سے چھتری نکالی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ میں فہیم کو بارش سے بچا کر گھر واپس لے کر آؤں گی اور انہیں کہوں گی کہ آئندہ وہ رات کے وقت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر وہ اپنے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں تو دن کا وقت مقرر کر لیں۔ رات کے وقت میں اکیلے گھبرا جاتی ہوں۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچتی ہوئی ایک خالی میدان کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک بار میری ساس نے مجھے بتایا تھا کہ مسجد کے برابر میں جو قبرستان ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا میدان ہے۔ کئی سالوں سے یہ بات مشہور ہے کہ یہ جنات کی جگہ ہے اور اگر یہاں کوئی انسان قدم بھی رکھے تو جنات اس کی جان لے لیتے ہیں۔ ڈر کے مارے کوئی بھی شخص یہاں کا رخ نہیں کرتا اور قبرستان کے گورکر نے کئی بار فہیم کو اس طرف جاتے دیکھا ہے اور انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن آج تک فہیم نے کسی کی بات نہیں مانی۔ میں نے میدان میں قدم رکھا تو مجھے 2 بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں وہیں رک گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن مجھے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ ایک دم مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایسی صورتحال میرے ہونے والے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آنے لگا۔ آخر میں یہاں کیوں آئی تھی؟ لیکن اب میں یہاں آ گئی تھی تو مجھے بہادر بننا پڑا اور میں چہرے پر سخت تاثرات سجائے کھڑی ارد گرد فہیم کو ڈھونڈنے لگی کہ اچانک مجھے قبرستان سے ایک عورت آتی دکھائی دی۔ اس کے بکھرے ہوئے کھلے بال اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر میں کانپ اٹھی۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت جن سے سرخ رنگ کا لہو ٹپک رہا تھا ایک الگ ہی خوفناک داستان سنا رہے تھے۔ مجھے چند لمحات میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جنزادی ہے اور اسے میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا ہے۔ وہ میرے قریب آئی اور بولی، تم میرے بچوں کو چرانا چاہتی ہو؟ اس کی آواز اتنی سخت اور بلند تھی کہ ایک لمحے کو تو میں کانپ کر رہ گئی۔ میں نے سنبھل کر بولا، نہیں، میں بھلا تمہارے بچوں کو کیوں لینے کے لیے آؤں گی؟ تم میرے یہاں آنے کا غلط مطلب نہیں لو۔ میں یہاں اپنے شوہر کو تلاش کرنے آئی ہوں۔ فہیم۔ ساتھ ہی میں نے فہیم کو آواز دینا شروع کر دی۔ تم میرے پیچھے یہاں کیوں چلی آئی ہو؟ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے فہیم کی آواز سنائی دی تو میری جان میں جان آئی۔ بارش شروع ہوئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایک اچھی بیوی کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ میں آپ کی محبت میں یہاں چلی آئی ہوں۔ میری اس بے وقوفانہ بات پر فہیم نے غصے سے ہاتھ اٹھایا اور مجھے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ بس آئندہ تم یہاں کا رخ مت کرنا اور میری جاسوسی کرنے کا تو سوچنا بھی مت، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فہیم نے سختی سے کہا تو میں نے اپنے لفظ ہی لیے، کیونکہ کم از کم میں اس وقت انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ جنزادی کے قریب گئے اور نہایت اپنائیت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، مونا پریشان مت ہو، یہ میری بیوی ہے اور مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں چلی آئی ہے۔ تم بے فکر رہو، یہ آئندہ یہاں نہیں آئے گی۔ اسے تسلی دینے کے بعد فہیم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ بہت سختی سے پکڑ رکھا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت بہت غصے میں ہے۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، حالانکہ میں انہیں وضاحت دینا چاہتی تھی کہ میرا ارادہ ان کی جاسوسی کرنے کا بالکل نہیں تھا، کیونکہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ وہ جنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اس بات کا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کی دوست ایک خوفناک جنزادی ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں میرے پیچھے آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ فہیم نے گھر میں داخل ہونے کے فوراً بعد غصے میں مجھ سے پوچھا۔ کہتے ہیں گھر میں بلی بھی شیر ہوتی ہے، میرا حال بھی اس وقت ایسا ہی تھا۔ میں تن کر کھڑی ہو گئی اور بولی، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اور اس جنزادی کے درمیان کیا تعلقات ہیں؟ آخر اس بدصورت اور بھیانک چہرے والی جنزادی کے اندر آپ کو ایسی کیا کشش محسوس ہوتی ہے کہ آپ ہر رات مجھے تنہا چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں اور آدھی رات گزرنے کے بعد واپس آتے ہیں؟ فہیم اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے، چند منٹ بعد اٹھے اور مجھے وارننگ دینے والے انداز میں بولے، اگر تمہارے دل میں کوئی شک پیدا ہو رہا ہے تو ابھی اور اسی وقت اس شک کو دور کر لو، ورنہ زندگی جہنم بن کر رہ جائے گی۔ میں پہلی اور آخری بار تمہیں وضاحت دے رہا ہوں
کہ میرا اور جنزادی کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ اب میں اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور آئندہ ہمارے درمیان اس موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ میں اپنی روٹین بدل نہیں سکتا۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو واپس جا سکتی ہو۔ فہیم نے دو ٹوک انداز میں اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ انہیں اپنے ہونے والے بچے کا خیال تک نہ آیا۔ میں کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر فہیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ کمرے میں آ کر مجھے منانے لگے اور اپنی محبت کا یقین دلانے لگے۔ خدا نے عورت کا دل اتنا نرم بنایا ہے کہ ذرا سی محبت دیکھ کر پگھل جاتا ہے، اور فہیم سے تو مجھے اتنی محبت تھی کہ میں ان سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ ویسے بھی جنات سے ان کی دوستی کا راز آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ ایسی بات تھی کہ کسی کو بتا دیتی تو شاید کوئی یقین نہ کرتا۔ میں یہاں سے واپس جا کر اپنے ماں باپ کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، سو صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ فہیم نے مجھے گلے سے لگایا تو میں نے بھی پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس روز کے بعد میں نے فہیم سے کبھی جنات کے بارے میں نہ پوچھا، حتیٰ کہ میں 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ ویسے بھی مجھے کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ فہیم میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور 5 سال گزرنے کے بعد بھی ہر رات جنات سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ جنزادی کا بھیانک چہرہ آج بھی مجھے یاد تھا۔ میں نے اس کے بارے میں کوئی کھوج نہ لگائی بلکہ اپنی ساری توجہ اپنے گھر اور بچوں پر دی تو ذہن خود ہی اس طرف سے ہٹ گیا۔ میرے لیے میرے بچے سب سے زیادہ اہم تھے۔ ویسے بھی چھوٹے بچوں کی ماں کو فرصت کے لمحات کم ہی میسر آتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ زندگی بچوں کی شرارتوں میں بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ شادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد اب تو میں اس چیز کی عادی ہو چکی تھی کہ ہر روز رات کے وقت فہیم گھر سے چلے جائیں گے۔ اس روز بھی وہ بنا بتائے گھر سے نکل گئے۔ میں ہر رات کی طرح ان کا انتظار کر رہی تھی کہ رات کے 2 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ فہیم کو لوگ کندھوں پر اٹھائے گھر لائے تھے۔ قبرستان کے قریب فہیم بھائی مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ وہ تو آج مجھے آفس سے دیر ہو گئی اور میں گھر پہنچنے کے چکر میں قبرستان والے راستے سے آ رہا تھا کہ فہیم بھائی مردہ حالت میں پڑے دکھائی دیے۔ ایک شخص نے پوری تفصیل بتائی جسے سننے کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ بیوگی کی چادر سر پر آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اکیلے بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ 2 سال پہلے میری ساس کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور فہیم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، جس کی وجہ سے میرا کوئی سسرالی رشتہ دار بھی نہ تھا۔ میں بچوں کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور بابا میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ زمین کے معاملات سنبھالتے جبکہ میں گھر پر رہ کر بچوں کو دیکھتی۔ ایک دن وڈیرے کی بیٹی سلمہ کی شادی تھی اور گاؤں کے معزز لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ میرے بابا بھی ان میں شامل تھے۔ دوپہر کے وقت بابا گھر آئے اور مجھے کہنے لگے، بیٹا کافی دن ہو گئے ہیں تم گھر سے باہر نہیں نکلی، آج شام کو سلمہ کی شادی میں جانے کی تیاری کر لو۔ میں کہنے لگی، رہنے دے بابا، فہیم کی موت کے بعد میرا کہیں جانے کا یا کسی سے ملنے کا بالکل دل نہیں چاہتا۔ بابا میرے قریب آئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، میری پیاری بیٹی، مرنے والوں کے ساتھ مرا تھوڑی جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شوہر کی جدائی ایک بہت بڑا صدمہ ہے جسے کسی طور بھلایا نہیں جا سکتا، مگر یہ بھی تو سمجھو کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا اور دنیا والوں کے ساتھ تعلق استوار کرنا ہی پڑتا ہے۔ بابا نے مجھے سمجھایا تو میں شادی میں چلنے کے لیے تیار ہو گئی، اور جب میں شام کو شادی میں پہنچی تو بہت دن بعد مجھے اچھا محسوس ہوا۔ میں دلہن دیکھنے کے لیے اسٹیج پر آئی تو وہاں کوئی مجھ سے ٹکرا گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حسن تھا، میرا کلاس فیلو۔ میں کچھ سخت الفاظ کہنے ہی لگی تھی مگر مروت کے مارے خاموش ہو گئی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس طرف سے نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ شازمہ، تمہارے شوہر کے انتقال کی خبر ملی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ بچوں کو اکیلے سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے اور تم ایک بہادر لڑکی ہو، تبھی تو اس مشکل وقت کا مقابلہ اتنی بہادری سے کر رہی ہو۔ مجھے تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ یہ میرا کارڈ رکھ لو اور جب بھی تمہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا ہو مجھے بلا جھجک بلا لینا، تم مجھے اپنے ہم قدم پاؤ گی۔
उसने मुझे अपना कार्ड पकड़ाया तो मैंने शुक्रिया कहकर रख लिया। मेरे वहमो गुमान में भी न था कि वो मेरे लिए अपने दिल में मोहब्बत भरे जज्बात रखता है। इस बात का अंदाजा मुझे उस रोज हुआ जब मेरे बाबा काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे और मेरे छोटे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं एकदम परेशान हो गई और मुझे फहीम की याद सताने लगी। उनकी जिंदगी में मुझे बच्चों की बीमारी में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो खुद ही बच्चों को संभाल लेते थे और मुझे परेशान होना नहीं पड़ता था। मगर अब सारी जिम्मेदारी मेरे सर आई तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे। मुझे अचानक हसन का ख्याल आया। मैंने उसे फोन किया तो वो कुछ ही देर में मेरे घर आ गया। उसने मुझे परेशान देखा तो किसी अपने की तरह मुझे दिलासा दिया। मेरे दिल को तसल्ली मिली और उस रोज मुझे हसन की आंखों में अपने लिए मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर दिखाई दिया। यहीं से हमारी मोहब्बत का आगाज हुआ। हसन ने मुझे बताया कि वो मुझे यूनिवर्सिटी के वक्त से याद करता है और अब वो मेरा सहारा बनना चाहता है। मैंने बाबा को उसके बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए और कहने लगे, हसन एक अच्छा लड़का है, मगर मुझे उसका बाप ठीक नहीं लगता। ये वडेरे बड़े जालिम होते हैं। बेटा, अगर वो खुद चलकर तुम्हारा रिश्ता तलब करने आए तो ठीक, वरना मैं तुम्हें ये शादी करने की इजाजत हरगिज ना दूंगा। मैं फौरन बोली, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि हसन ने कहा है कि उसके बाबा बहुत जल्द हमारे रिश्ते की बात करने के लिए आएंगे। मेरी बात सुनकर बाबा खुश हो गए और फिर अगले इतवार को हसन अपने माँ बाप को हमारे घर ले आया। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा रिश्ता तलब किया। मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात यह थी कि वो मेरे साथ मेरे यतीम बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार थे। एक बेवा के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती कि कोई उसके बच्चों को बाप का प्यार दे। मुझे बाबा कुछ परेशान नजर आ रहे थे। शायद एक बाप के लिए अपनी बेटी का रिश्ता करना बहुत मुश्किल होता है। ये सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी। जल्द ही मेरे हाथ में हसन के नाम की अंगूठी पहना दी गई और शादी की तारीख 1 साल बाद की रखी गई। हसन मुझसे रिश्ता होने के बाद बहुत खुश था और हम दोनों अक्सर गांव के पार्क में मुलाकात करने के लिए जाते। वो मेरी तारीफ करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता मजबूत हो गया। मेरा रिश्ता तय होने के 3 माह बाद बाबा की तबीयत खराब रहने लगी। मेरी फुप्पो को जब बाबा की नासाज तबीयत का मालूम हुआ तो वो शहर से दौड़ी चली आई और जब बाबा की हालत देखी तो रोते हुए कहने लगी, मेरा भाई अपनी जवानी में कितना खूबसूरत और सेहतमंद हुआ करता था, अब बुढ़ापा आया तो 1000 बीमारियां साथ ले आया है। मैं तुम्हें ऐसी बीमारी की हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। भाभी जिंदा होती तो अलग बात थी। अब तुम मेरे साथ शहर चलो और वहां चलकर अपना इलाज करवाओ। बाबा कहने लगे, अगर मैं चला गया तो यहाँ जमीन के मामलात कौन देखेगा। मैं अपनी अकेली बच्ची के सर पर इतनी जिम्मेदारी डालकर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अपने भी 3 छोटे बच्चे हैं। बाबा की बात सुनकर फुप्पो ने कहा, भाई मेरे, जान है तो जहान है। अगर सेहतमंद रहोगे तभी जमीन के मामलात और बच्चों की देखभाल कर सकोगे, वरना चारपाई से लगकर इंसान कुछ नहीं कर सकता। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें बेटे जैसा दामाद मिला है। वो सारे मामलात संभाल लेगा। कुछ दिनों के लिए सब कुछ उसके हवाले करके मेरे साथ शहर चलो। मैं तुम्हें किसी बड़े अस्पताल लेकर जाऊंगी। गांव में ना कोई सहूलत है और ना ही कोई अच्छा डॉक्टर। बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ फुप्पो ने इतना मजबूर किया कि बाबा उनके साथ चलने पर रजामंद हो गए और यूं जमीनों के मामलात हसन के पास चले गए। शुरू में वो मुझसे मिलने के लिए आता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके आने का वक्फा तवील होता गया। मैं फोन करती तो कभी उठा लेता और अक्सर नजरअंदाज कर देता। मैं अपने और उसके रिश्ते को लेकर फिक्रमंद हो रही थी। न जाने क्यों मेरे दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। हर माह हसन एक बड़ी सी रकम मेरे हाथ में थमा देता और कहता कि ये तुम्हारे बाबा की जमीनों से आने वाली आमदनी है। मेरा गुजारा अच्छे तरीके से चल जाता, सो मुझे कभी जमीनों पर जाने की जरूरत ही महसूस ना हुई। लेकिन इस बार 10 तारीख हो चुकी थी और हसन ने ना तो मेरा फोन उठाया और ना ही मुझे रकम भेजी। सो मैं फिक्रमंद थी और उससे जल्द अज जल्द मुलाकात करके बात करना चाहती थी कि आखिर मामला क्या है। क्या वो मुझसे दूर जाना चाहता है या वो हमारी जिम्मेदारी उठाकर अब तंग आ चुका है। मेरे दिल में अजीब किस्म के वसवसे और मनफी ख्यालात जन्म ले रहे थे।
آخر کار اگلے دن میں صبح کے وقت زمینوں پر پہنچ گئی، مگر وہاں پہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سارے پرانے ملازمین میں سے وہاں کوئی ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں سارے نئے لوگ تھے، جن میں سے زیادہ تر کو میں جانتی تھی کیونکہ وہ حسن کے بہت قریبی ملازم تھے۔ مجھے وہاں دیکھ کر حسن چلا آیا اور کہنے لگا، کیسی ہو شازمہ؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بہت دن سے چاہنے کے باوجود تم سے ملنے کے لیے نہ آ سکا، کیونکہ تم تو جانتی ہو کہ مجھ پر دوہری ذمہ داری ہے۔ ایک تو اپنا کاروبار دیکھنا ہوتا ہے، شہر کے 100 چکر لگانے ہوتے ہیں، اور دوسرا تمہاری زمینوں کی بھی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔ ہر روز یہاں صبح کے وقت آتا ہوں تاکہ ملازموں پر نظر رکھ سکوں اور جو امانت مجھے سونپی گئی ہے اس کا بہترین انداز میں خیال رکھوں۔ اس کے الفاظ نے میری ساری غلط فہمیاں دور کر دی، مگر میں نے کہا، ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے بابا کے پرانے ملازم سب کہاں چلے گئے؟ وہ بہت وفادار لوگ تھے اور میرے بابا کو بہت عزیز تھے، کیونکہ ان کی ساری عمر یہاں کام کرتے گزر گئی۔ میری بات پر حسن ایسے مسکرایا جیسے میں نے کوئی انہونی یا بے وقوفانہ بات کر دی ہو۔ تم بھی عجیب بات کرتی ہو، تمہیں مجھ سے زیادہ اپنے ملازم عزیز ہیں۔ مجھے آج پتا چلا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو۔ میں ہی پاگل ہوں جو دن دیکھتا ہوں اور نہ ہی رات، ہر بار دوڑا چلا آتا ہوں، کبھی تمہارے گھر پر تمہاری خدمت کرنے کے لیے اور کبھی تمہاری زمینوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اس کی بات پر میں تڑپ اٹھی اور بولی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہاری دل سے قدر کرتی ہوں اور تم نے جو ہماری مدد کی ہے اس کے لیے تمہاری احسان مند ہوں۔ تم میری طرف سے اپنا دل برا مت کرو، لیکن جن ملازموں کو تم نے یہاں سے نکالا ہے وہ ہمارے بڑے پرانے ملازم تھے اور بابا کے لیے تو کسی قریبی رشتہ دار کی طرح تھے۔ ان کا گھر یہیں سے چلتا تھا، اب نہ جانے وہ کیسے اپنا گزارا کر رہے ہوں گے۔ میں نے فکر مندی سے کہا تو حسن کہنے لگا، تم بے فکر رہو، رزق دینے والی ذات اوپر ہے، کوئی بھی انسان تمہارے یا میرے پاس کام کر کے اپنا گھر نہیں چلا سکتا، بلکہ دینے کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ کوئی بھی نوکری چھوٹ جانے سے انسان بھوکا نہیں مر جاتا۔ اور دوسری بات، اگر میں نے انہیں یہاں سے نکالا ہے تو کسی وجہ کے تحت نکالا ہوگا۔ تمہارے بابا کے جانے کے بعد یہاں کے ملازمین خود کو بہت آزاد سمجھنے لگے تھے اور انہوں نے کام چوری شروع کر دی۔ کبھی کوئی چھٹی کر لیتا اور کبھی کوئی کام ادھورا چھوڑ کر چلا جاتا، سو میں نے انہیں نکال دیا۔ میرے نزدیک پرانے تعلقات سے زیادہ بہترین کام کرنا ہے۔ دیکھو میرے رکھے ہوئے ملازمین کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ حسن نے مسکراتے ہوئے اپنے ملازمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو مجھے لگا کہ شاید اس نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ کچھ دیر تک ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر میں گھر آ گئی۔ اس بات کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے بابا سے فون پر طبیعت معلوم کی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زور زور سے دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز سنائی دی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور میں دوڑ کر باہر دروازے کی جانب آئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے تھے۔ کیا بات ہے؟ آپ لوگ یوں میرے دروازے پر کیوں چلے آئے ہیں، وہ بھی رات کے اس پہر؟ ان میں سے ایک عورت جو خاصی لمبی چوڑی تھی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، یہ گھر تمہارا کب سے ہو گیا؟ اسے تو ہم 10 دن پہلے خرید چکے ہیں۔ عورت کی اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس گھر میں تو ہم سالوں سے رہ رہے ہیں، آپ یقیناً غلط گھر میں آ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن وہ عورت مجھے پیچھے جھکیلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی اور وہ لوگ کہنے لگے، ہم نے یہ گھر تمہارے ہونے والے سسر اور شوہر سے خرید لیا ہے، یہ دیکھو یہ اس گھر کے اصل کاغذات ہیں، اب تم یہاں سے نکلتی ہو یا تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ ان لوگوں نے مجھے میرے ہی گھر سے نکال دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسن اور اس کا باپ ایسا کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو لیے حسن کے گھر چلی آئی، مگر اس نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ یہ گاؤں میرے دادا جان نے خریدا تھا اور انہوں نے سب کو اونے پونے دام بہت ساری زمین بیچ دی تھی۔ تمہارے بابا نے بھی بہت کم قیمت میں میرے دادا سے زمین خریدی تھی جو اب ہم نے واپس لے لی ہے۔ اب تمہارا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے، اس کے اصل کاغذات بھی ہمارے پاس تھے جو اب زمین کے اصل مالکان کو دے دیے گئے ہیں۔ میں تم سے اپنا ہر رشتہ ختم کرتا ہوں۔ رات کے اس پہر
मैं रोने लगी। जमीन के चले जाने से ज्यादा मुझे हसन की धोखेबाजी सता रही थी। मोहब्बत का खेल खेलकर उसने मुझसे मेरा सब कुछ हथिया लिया था। बाबा ने सच ही कहा था कि वडेरे बहुत जालिम होते हैं। मेरे पास कोई रास्ता न था कि मैं रात के इस पहर कहाँ जाऊं। मैं रोने लगी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि अपने बच्चों को लेकर जिन्नात की जमीन पर चली जाऊं, जहां हर रात फहीम जाते थे। मुझे यकीन था कि उनके दोस्त मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि वडेरे और उसके जालिम बेटे के खिलाफ मैं कोई कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि उनके हाथ बहुत लंबे थे। हर जगह उनका अंधा कानून चलता था और मुझे अभी अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना था। सो मैं चुपचाप जिन्नात की जमीन पर चली आई और वहां झोंपड़ी डालकर रहने लगी। यहाँ आज मेरी पहली रात थी और कब्रिस्तान के करीब होने की वजह से मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था, मगर यहाँ मेरे फहीम की भी कब्र थी। सो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहे हैं और वो मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इस एहसास के तहत मेरे दिल में सुकून उतर गया। मैंने बच्चों को गले लगाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूं और तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस न होने दूं। तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया और तुम्हारी माँ मजबूर है। बच्चे नासमझी के आलम में मुझे देख रहे थे। उनके दिल में शायद सुकून था कि वो अपनी माँ के साथ मौजूद है और मैं हर हाल में उनका ख्याल रखूंगी। रात के किसी पहर मेरी आंख लग गई। न जाने किस पहर मेरी आंख खोली थी। चंद लम्हात तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। खुद पर गुजरने वाली क़यामत याद आई तो दिल दुख से भर गया। मैंने बच्चों पर एक नज़र डाली तो ये देखकर हैरान रह गई कि एक लंबे बालों और डरावने चेहरे वाली जिनज़ादी बच्चों के ऊपर झुकी हुई थी। मैंने बमुश्किल अपनी चीख रोकी। मैं इस वक्त अपना खौफ जाहिर करके कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मुझे हर सूरत एक बहादुर माँ का किरदार अदा करना था। मेरे बच्चों के पास से हटो। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारी ज़मीन पर पनाह ली है, लेकिन मैंने तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम भी मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने सख्त लहजे में कहा तो वो कहने लगी, एक जिनज़ादी ही सही, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ और बेफिक्र रहो, तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। ये मेरे भाई की औलाद है। एक भाई की औलाद को कैसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है? मैं हैरत से बोली, भाई? कौन भाई? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरे और फहीम के बच्चे हैं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, फहीम मेरा भाई था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा उससे खून का रिश्ता तो ना था, लेकिन वो मुझे भाइयों से बढ़कर अजीज था। कई साल पहले मेरे छोटे बेटे की दोस्ती एक इंसानी बच्चे से हो गई थी। इंसान बड़ी जालिम शय है। उस बच्चे के माँ बाप ने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की जिंदगी से निकालने के लिए हर मुमकिन हरबा अपनाया और उसे ख़त्म करने के लिए 40 दिन का चिल्ला काटा, यहाँ तक कि मेरा बच्चा मौत के मुंह में चला गया और मुझे हर तरफ अंधेरा महसूस होने लगा। मुझे लगा उन इंसानों की खुदगर्जी मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़त्म कर देगी, और ऐसा ही होता अगर फहीम भाई बनकर मेरे सर पर हाथ ना रखता और हर रात यहाँ आकर मेरी मदद ना करता। उसने एक तवील अरसे तक मेरे बेटे के लिए पढ़ाई की और इस तरह मेरे बेटे की जान बच गई। आज शायद वही वक्त वापस लौट आया है, मगर इस वक्त मदद की मुझे नहीं बल्कि तुम्हें ज़रूरत है और मैं तुम्हारी हर मुमकिन हद तक मदद करूँगी। एक जिनज़ादी जो बज़ाहिर बेहद डरावनी और भयानक थी, मगर उसका दिल बहुत खूबसूरत था और वो एहसान का बदला चुकाने के लिए मौके की तलाश में थी, जो उसे आज मिल चुका था। मुझे ऐसा लगा जैसे इस वीरान इलाके में मुझे कोई अपना मिल गया है। माजरत चाहती हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने कहा तो वो मुस्कुराई, जिसकी वजह से उसके नोकीले दांत बाहर निकल आए। मगर इस बार मुझे उससे खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे उससे अपनायत महसूस हो रही थी। सच बात है कि अगर दिल खूबसूरत हो तो चेहरे बदसूरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त भी यही सूरत हाल थी। मैं चाहती थी कि एक छोटा सा किराए का मकान देखकर वहां रहना शुरू कर दूं, लेकिन जिनज़ादी ने मुझे कहीं जाने ना दिया। सुबह के वक्त बच्चे झोंपड़ी से निकल जाते और बाहर खेलना शुरू कर देते। उस रोज भी वो खेल में मसरूफ थे और मैं उनके लिए अंदर खाना बना रही थी।
जिनज़ादी ने मुझे हर ज़रूरत की चीज़ फराहम कर दी थी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वो मेरी बड़ी बहन है। वो मेरा उसी तरह ख्याल रखती थी। मैं काम में मसरूफ़ थी कि मेरा बेटा भागता हुआ आया और कहने लगा, मम्मा कब्र खोदनी है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोली, कब्र? किसकी कब्र? वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले गया और मेरा तजस्सुस के मारे बुरा हाल था, मगर मैं उस वक्त सर थाम कर रह गई जब उसने एक मुर्दा बिल्ली के बच्चे की तरफ इशारा किया। इसकी कब्र बनानी है मम्मा। मैंने बच्चे को समझाना चाहा। जानवरों की कब्र नहीं बनाते बेटा, हम इसको कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। मैंने बच्चों को लाख समझाना चाहा, मगर वो अपनी जिद के पक्के थे। किसी तौर मेरी बात ना मानी, सो मजबूरन मुझे बिल्ली के बच्चे के लिए एक कब्र तैयार करनी पड़ी। अभी मैं कब्र खोद रही थी कि मेरी नज़र ज़मीन के अंदर से निकलती किसी चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। मेरी आंखों में चमक पैदा हुई, क्योंकि वो चमकदार चीज़ कोई और शय नहीं बल्कि हीरे जवाहरात थे। मैंने उन्हें एहतियात से बाहर निकाला और बिल्ली का बच्चा दफन करके जवाहरात और हीरे लिए झोंपड़ी में चली गई। उस वक्त मेरी हालत अजीब हो रही थी। एक तरफ हीरे जवाहरात मिलने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ अंदर ही अंदर ये एहसास सता रहा था कि कहीं ये खजाना किसी जिन की मिल्कियत ना हो और कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। एक तरफ खजाना था तो दूसरी तरफ एहसास जुर्म सता रहा था। बेशक वो मुझे जमीन के अंदर से मिले थे, मगर यकीनन उनका कोई मालिक होगा जो उन्हें लेने के लिए जरूर आएगा। मैं ये सोचकर अजीब कश्मकश का शिकार हो रही थी। उन हीरे जवाहरात से मैं अपनी जिंदगी बदल सकती थी, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। अपने बच्चों का सोचती तो दिल चाहता कि ये खजाना लेकर कहीं दूर चली जाऊं, जहां मुझे कोई ना जानता हो, और एक नई जिंदगी का आगाज करूं। मगर मैं चाहकर भी अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर सकती थी। मुसलसल सोचने की वजह से मेरा सर फट रहा था। रात हुई तो बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात गहरी होती जा रही थी। कब्रिस्तान से अजीब व गरीब आवाजें आ रही थी। मैं खौफ के मारे आंखें बंद करके लेटी रही। एकदम दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि इस वक्त जिनज़ादी चली आई थी। उसे देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई और मेरे अंदर सुबह से जो जंग जारी थी अब ख़त्म होने वाली थी। मैंने सारी बात जिनज़ादी से कह दी और सारे जवाहरात और हीरे लाकर उसके सामने रख दिए, जिसे देखकर उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। तुम अब क्या चाहती हो? जिनज़ादी ने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा, मैं इन जवाहरात को उसके असल मालिक को देना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोली, उसके मालिक के पास जाने के लिए 3 रोज का सफ़र करना ज़रूरी है। क्या तुम कर सकोगी? मैंने इकरार में सर हिलाया और बोली, मैं ये सफ़र करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे रास्ता समझा दें। जिनज़ादी ने मुझे गले लगाया और बोली, तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि ईमानदार भी हो। मुझे तुम्हारी ये आदत अच्छी लगी है। मेरी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। मैं अगली सुबह अपने बच्चों के साथ पैदल ही सफ़र पर निकल खड़ी हुई। बड़े कठिन रास्ते थे और बड़ा तकलीफदेह सफ़र था, मगर मैं किसी जिनज़ात की अमानत उस तक पहुंचाना चाहती थी। मैं हर रात एक तरफ ढूंढकर उसके नीचे सो जाती। आखिरकार 3 दिन का सफ़र ख़त्म हुआ और जब मैं उसके महल के सामने पहुंची तो मेरी हालत बड़ी ख़राब थी। मेरी चप्पल टूट चुकी थी और मेरा दुपट्टा ही नहीं बल्कि पूरा लिबास मिट्टी में अटा पड़ा था। मेरे बच्चों के बालों में 1 इंच की मिट्टी जमी थी। मैंने एक नज़र अपनी हालत पर डाली तो दिल में सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई। न जाने हमारी ज़ाहरी हालत की वजह से हमारे साथ कैसा सुलूक होने वाला था। मैंने दिल ही दिल में खैर की दुआ करते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। एक मुलाजिम ने शाही दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर बंद कर दिया। मैं जो यहाँ पहुँचने तक थकन से चूर हो चुकी थी, मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मुझे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर जिनज़ादी ने मुझे बताया था कि शहजादा बहुत रहम दिल है और हो सकता है कि वो अपनी अमानत पाकर मुझे कुछ इनाम भी दे दे। इस वक्त मुझे दौलत की बहुत ज़रूरत थी और सच तो ये है कि इनाम के लालच की वजह से ही मैं यहाँ तक चली आई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं अपने बाबा की लाडों पली बेटी थी और किस्मत मुझे कहाँ ले आई थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और मुलाजिम ने मुझे कुछ खाना और कपड़े दिए। अब तुम जा सकती हो। वो शायद मुझे कोई मांगने वाली समझ रहा था। मैंने कहा,
میں اس محل کے مالک سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اس نے پہلے مجھے سر سے پاؤں تک حیرت سے دیکھا اور پھر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں بیٹھنے کا کہا۔ یہ شاید مہمان خانہ تھا جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں بہت دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ میرے سامنے کھانا پیش کیا گیا، لیکن میں نے کھانے سے انکار کیا تو ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ہم اپنے مہمانوں کی بہت قدر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے خلوص کی بھی قدر کی جائے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو لمبا چوڑا جنزاد دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت بہت روبدار تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا تو اس نے بڑے مؤدب انداز میں جواب دیا، میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنے کے لیے آئی ہوں اور اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ یہ غلطی سے ہی صحیح، لیکن میں نے زمین سے نکالے ہیں اور اب میں یہ آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس کی حفاظت کرنے سے آزاد ہو سکوں۔ میں بہت تھک چکی ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کیا میں آپ کے محل میں آرام کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر جنزاد حیران رہ گیا اور کہنے لگا، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، میرے ملازم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آرام کرنے کے لیے جاتی، پھپھو نے مجھے کال کی اور مجھے فون پر بابا کے انتقال کی خبر ملی تو میں رونے لگی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر جنزاد میرے قریب آیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے تو اس نے ہمدردی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، پریشان مت ہو، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہم سب نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، میرا اس دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد میرے بابا ہی تھے جنہوں نے مجھے سنبھالا تھا۔ میں نے وڈیروں کے ظلم سے لے کر جھونپڑی میں رہنے تک کی ساری کہانی جنزاد کو کہہ سنائی۔ جنزاد میری کہانی سن کر سکتے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک روز اس کا ظلم اس دنیا سے مٹ کر رہتا ہے۔ میں تم سے نکاح کرنے کی درخواست کرتا ہوں، کیا تم قبول کرو گی؟ جنزاد نے اچانک مجھ سے کہا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں نے سوچنے کے لیے کچھ مہلت لے لی۔ بابا کہتے تھے کہ زندگی اکیلے نہیں گزاری جا سکتی، جیون ساتھی کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ سو میں نے جنزاد سے نکاح کی حامی بھر لی۔ اس دن ہمارا نکاح تھا۔ محل کے تمام جنات اور ملازم ہم پر پھول برسا رہے تھے۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ انسانوں سے زیادہ جنات وفادار ہوتے ہیں، اس بات کا اندازہ مجھے اچھی طرح ہو چکا تھا۔ میں جنزاد کی دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ میرا شوہر جنزاد سرگوشیوں میں میری تعریف کر رہا تھا۔ شرم کے مارے میرے گال دہک رہے تھے۔ آج نہ جانے کتنے سال بعد میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ بچے خوش تھے، انہیں خوشی سے چہکتا دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھی۔ جنزاد نے انہیں گلے لگا کر ہمیشہ ان کی سرپرستی کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے بچوں کو میرے علاوہ بھی کوئی چاہتا تھا، یہ احساس ہی مجھے اندر تک سرشار کرنے کے لیے کافی تھا۔ زندگی بڑی خوبصورت انداز میں گزرنے لگی۔ میرے بابا نے ساری عمر محنت کر کے زمین بنائی تھی جس پر صرف میرا حق تھا، میں اسے واپس لینا چاہتی ہوں۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھے میرے گاؤں لے کر آ گئے۔ گاؤں کے حالات بہت بدل چکے تھے، کچے راستے پکے کرا دیے گئے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے یہاں جادو کی چھڑی گھما کر سب کچھ بدل دیا ہو۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس دروازے پر جاؤں جہاں سے ایک روز مجھے اور میرے بچوں کو رسوا کر کے نکالا گیا تھا، مگر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ضروری تھا۔ سو جنزاد کے ساتھ میں نے وڈیرے کے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ ایک ملازمہ سامنے ہی فرش صاف کر رہی تھی۔ میں نے اس سے وڈیرے کا پوچھا تو اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور دوڑتی ہوئی کمرے میں جا کر میری آمد کے متعلق بتانے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہاں کے لوگوں کو پہلے سے میرا انتظار تھا۔ یہ بات میرے لیے باعث حیرت تھی۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا انسان لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں کا بیمار ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو ایک ملازم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ گاؤں کا وڈیرا تھا جس نے میری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے بہو بنانے کا ڈرامہ رچایا تھا۔ مجھے معاف کر دے بیٹی، تیرے یہاں سے جانے کے بعد مجھے فالج ہو گیا تھا
और मैं बिस्तर से लग कर रह गया। कई लोगों ने कहा कि बेवा की बद्दुआ लगी है। सुना था कि तू कब्रिस्तान के पास झोंपड़ी बनाकर वहां रह रही है। वहां हर रोज मुलाजिम भेजता था, मगर वो कहता है कि झोंपड़ी खाली पड़ी है। मुझे माफ कर दे बेटी। जालिम वडेरे को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। जिनजाद ने ठीक ही कहा था कि जालिम का जुल्म एक रोज जरूर मिटकर रहता है। मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जब कोई हमारे साथ गलत करे तो उसके साथ बुरा ना हो। इसे ही मकाफाते अमल कहते हैं। उसी वक्त एक मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई और उसने हमारी जमीनों के कागजात लाकर मुझे थमाए और कहने लगी, ये आपकी अमानत है। मैंने कागजात लिए और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। आज दूसरे जहान में मेरे बाबा बहुत खुश होंगे। मैंने खुशी के मारे चहकते हुए जिनजाद से कहा तो मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और सर हिलाकर मेरी बात की तायद की। मैं ख्यालों ही ख्यालों में अपने बाबा की ज़मीनों पर लहलहाती फसलें और खिलते हुए फूल देख रही थी। मेरा दिल खुशी के मारे रोशन था और आज मैं बहुत खुश थी। ये दिन मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन साबित हुआ था। मैं ज़मीनों के कागजात लेकर घर से निकली तो एक पागल जिसके मुंह से राल बह रही थी गली में दौड़ा चला जा रहा था और वडेरे की बीवी उसे आवाज़ें दे रही थी। ये कौन है? इसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। शायद इसे मैंने कहीं देखा है। ये ऐसे क्यों भाग रहा है? मैंने वडेरे की बीवी से सवाल किया तो वो सर झुकाकर बोली, ये मेरा बेटा हसन है। तुम्हारे जाने के बाद बेचारा पागल हो गया। ये तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन हमारे दबाव में आकर तुम्हें छोड़ दिया और बाद में पछताता रहा। कहता था हर रोज शाज़मा को रोते हुए ख्वाब में देखता हूँ। तुम्हें ढूंढने के लिए कब्रिस्तान के रास्ते से झोंपड़ी की तरफ जाता था। तभी मुझे लगता है इस पर शायद जिन्नात का साया हो गया है। दुनिया भर का इलाज करवा लिया मगर कोई आराम नहीं आया। बड़ी परेशान हो बेटा। हो सके तो इसे माफ कर देना। अब चली जाओ। अगर मेरे बेटे की नज़र तुम पर पड़ गई तो शायद वो ये बर्दाश्त ना कर सके कि तुम इस वक्त किसी और के साथ हो। मैं जो सदमे की सी कैफियत में वहां खड़ी थी, जिनजाद का हाथ थामा और बमुश्किल आगे कदम बढ़ा दिया।